روح اللہ ہیں یا خلیل اللہ ہیں یا ذبی اللہ ہیں، ہر نبی بڑی شان والے ہیں، لیکن ایک اعلان ہر نبی نے کیا ہے کہ زمانے والوں وہ وقت آنے والا ہے کہ حضور تشریف لے آئیں۔ توجہ ہے نا اب اللہ کے نبی ہیں، نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم سبھی نبیوں کے ماننے والے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نبی ہی عظمت والے ہیں، اور جب تک ہم سارے نبیوں کو نہیں مانتے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو نبیوں کا سردار مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی کتاب کو پڑھا، تورات کو پڑھا، تو ایک امت کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ بڑی امت شان والی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، ایک نیکی کرے گی اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ آپ لوگوں کی شان بیان ہو رہی ہے بھائی، آپ نیکی ایک کرتے ہیں اور ثواب 10 کا ملتا ہے۔ دنیا کو کوئی ایسا دکاندار ہے، کوئی ایسا تاجر ہے کہ آپ کو ایک کے بدلے 10 دے؟ یہ میرے رب کا کرم ہے، اور صرف حضور کی زلف واللیل کے طفیل کرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسی عظیم امت ہے، نیکی ایک کرتی ہے، اس تو اسے 10 کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ یہ کبھی مجھے امت نہیں عطا فرما دیتا، یہ امت مجھے دے دے۔ اب قدرت کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے موسیٰ امت بڑی شان والی ہے، یہ تجھے نہیں دے سکتا، یہ تو میں نے اپنے یار کے لیے رکھی ہے۔ اپنی بات پہ تو سبحان اللہ کہنا۔ اب تھوڑا سا آگے چل کے پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے کیا ہیں کہ ایک امت آئے گی، دل میں برائی کا ارادہ کرے گی، اللہ برائی نہیں لکھے گا، اگر کر لے گی تو اللہ ایک ہی لکھے گا۔ رب کے کرم دیکھیں، نیکی ایک کرتے ہیں اجر 10 کا ملتا ہے، برائی ایک کرتے ہیں ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ اللہ چاہتا تو ایک برائی کے بدلے 10 لکھ دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اساں تماز مجبور، اساں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جے لکھنا چاہتا تے لکھ سکتا سی۔ فرمایا اے میرے یار دی امت ہے جنہیں غاراں چ بھی دعاواں کرنیاں نے، یاراں وچ بھی دعاواں کرنیاں۔ برائی ایک کرو تے ایک لکھی جائے، نیکی ایک کرو تے 10 ثواب مل جائے۔ یا اللہ اے امت مینوں دے دے۔ اللہ نے فرمایا اے تینوں نہیں مل سکتی، اے تے میں اپنے یار لی رکھی ہوئی۔ پھر آگے اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ اے میرے کلیم یہ امت تو میں نے اپنے یار کے لیے رکھی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہیں تو ذکر آتا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی، اس امت پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال غنیمت رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ کھا کے چلی جاتی تھی۔ لیکن پڑھا کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ مال غنیمت بھی اس پہ حلال ہوگا۔ یا اللہ اتنی عظیم امت ہے تو یہ امت مجھے دے دے۔ قدرت کی بارگاہ سے جواب آئی، جواب یہ آتا ہے کہ اے میرے کلیم یہ امت تو میں نے اپنے یار کے لیے رکھی ہے۔ توجہ ہے؟ اب جب یہ جواب آیا تو پھر عرض کی کہ یا اللہ، اب آگے تلاوت کرتے ہیں تو ذکر آتا ہے کہ اللہ نے آخری امت پہ قرآن نازل کرنا ہے۔ بڑے تو بڑے رہ گئے، بچے بھی یاد کرنا چاہیں تو قرآن کے حافظ بن جائیں۔ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ وہی جواب آتا ہے کہ یہ امت تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی۔ دیکھیں اپنی شان سنیں جو حضور کے غلام ہیں۔ آگے پھر تلاوت کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کہ آئے گی امت بعد میں، لیکن جب جنت کے داخلے کا وقت آئے گا تو حضور کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل۔ اب پھر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، تو قدرت خداوندی کی بارگاہ سے یہی جواب آتا ہے، تو میرا کلیم ضرور ہے، تجھ سے میں نے کلام ضرور کیا ہے، لیکن یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے۔ اب عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اتنی شان والی، اتنے مقام والی اور اتنے درجے والی افضل امت ہے کہ ہر
مقام پہ تو نے اس کو افضل قرار دے دیا ہے، یا اللہ امت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے تو میرا کلیم ہے، نبی ہے، رسول ہے، لیکن میں امت تو اپنے محبوب کا دوں گا۔ تو یا اللہ اگر امت نہیں دیتا تو پھر مجھے ہی اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اپنی شان سنے نا، آپ کو دعائیں نہیں کرنی پڑی، التجائیں نہیں کرنی پڑی، کچھ نہیں کرنا پڑا، رب نے بغیر محنت کے آپ کو حضور کا امتی بنا دیا۔ اس سے بڑی اور بھئی آپ کو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ملے گی؟ مانگنا بھی نہیں پڑا، اللہ نے حضور کو امتی بنا دیا۔ اللہ کے نبی مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں یہ امت تو حضور کی ہے۔ اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر امت نہیں دیتا پھر ہمیں بھی امتی بنا دے۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ، پھر ہمیں ہی امتی بنا دے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سارے نبیوں نے بھی حضور کی افضلیت کا اقرار کیا۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان